سفر سے آ رہا ہوں تو آتے ہی سیدھا بس مسجد میں ہی آیا ہوں، اور وہ میں لیٹ نہیں ہوا، فلائٹ لیٹ ہوئی ہے۔ سفر تھا میرا بنیر سوات کا، جہاں پر سیلاب نے بہت زیادہ تباہی پھیلائی ہے۔ ایسے حادثات میں شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، شرعی رہنمائی کیا ہے؟ لوگوں کے بہت سارے کانسیپٹ بھی غلط ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ حوادث گناہوں کا وبال ہے، کچھ کا خیال ہوتا ہے کہ نہیں، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو قدرتی حادثے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان حوادث کے بارے میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اتنے اہم موضوع کے بارے میں اللہ نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا۔ تباہ کاری تو بہت ہے وہاں۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ شاید جو دریا کے کنارے علاقے آباد ہیں ان کو نقصان ہوا ہے، ان کو بھی ہوا ہے، لیکن ایسی جگہ جہاں کوئی دریا نہیں، کچھ بھی نہیں، ان علاقوں میں بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ دریا کے کنارے رہتے کیوں ہو، تو کسی بھی وقت دریا اوپر آ سکتا ہے۔ ایسا بھی ہوا کہ کچے گھر بچے رہے، پکے گھر ٹوٹ گئے، دریا سے دور تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ بہت ہی ناگفتہ بھی حالت تھی، بہت ہی ایسی جو الفاظ سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ ایک آدمی کے سامنے اس کی بیوی بھی گئی، اس کی ماں بھی گئی، اس کی بیٹی بھی گئی، اس کے بیٹا بھی گیا، وہ دیکھ رہا ہے یہ منظر اپنی آنکھوں سے۔ ہم ایک گاؤں میں گئے، گاؤں کے نام چونکہ مشکل ہوتے ہیں، وہ نام میرے لیے بتانا مشکل ہے۔ کوئی شادی بیاہ کی تقریب تھی، 40 افراد، 33 افراد لڑکے والوں کی طرف سے، 40 لڑکی والوں کی طرف سے، ایک گھر میں گیدرنگ تھی، وہ سارے کے سارے پانی میں بہہ گئے۔ تو لوگ کہہ رہے ہم تو یہاں باپ دادے ہمارے 100 سال سے رہ رہے ہیں، کبھی ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ سیلاب آیا ہو اس طرح سے۔ تو ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ان علاقوں کے لوگوں میں تو پردہ بھی ہے، حیا بھی ہے، دینداری بھی ہے۔ خوب سمجھ لیں ایک بات اچھی طرح سے، یہ حوادث پوری دنیا میں آتے ہیں، صرف ہمارے ہاں نہیں ہوتے۔ کچھ تو ہماری کوتاہیوں سے ہوتے ہیں، ہماری حکومت کی غلط پالیسیوں سے، عوام کی بے احتیاطیوں سے، لیکن آپ جتنی بھی احتیاطیں کر لیں پھر بھی حادثات دنیا میں ہوتے ہیں۔ ایسی جگہ سے حادثہ ہوگا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سب سے پہلے تو اس میں شریعت کا حکم یہ ہے، خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مصیبت آتی ہے، اور ایک مصیبت وہ ہوتی ہے جو انسان کے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ جو ملحد لوگ ہیں، مذہب کو نہیں مانتے، وہ تو یہ کہتے ہی نہیں اللہ کی طرف سے مصیبت، بلکہ وہ تو اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں معاذ اللہ، کہ اللہ کو ترس کیوں نہیں آ رہا، اتنے لوگوں کو اللہ نے ڈبو دیا، چیخ و پکار اللہ نے کیوں نہیں سنی، اللہ تو ماں سے 100 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، تو اللہ بچا کیوں نہیں رہا؟ یہ بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے، میں کمنٹس بھی لوگوں کے پڑھتا ہوں نا، اس میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کو ترس کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ کو ترس اس لیے نہیں آ رہا کہ اس نے پیدا ہی مارنے کے لیے کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے اصل تو موت ہے، زندگی غریبی میں ملی ہوئی ہے۔ وہ تو ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم نے زندہ رہنا ہے، تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تو کہتا ہے میں نے پیدا مارنے کے لیے کیا ہے، بھائی میں مارتا رہوں گا، کبھی کس طریقے سے، کبھی کس طریقے سے۔ اور اللہ اس دنیا کی زندگی کو تو ویلیو ہی نہیں دیتا، وہ تو کہتا ہے اصل آخرت ہے، یہ تو تمہاری مسائل ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہتا ہے دھوکے کا گھر ہے۔ تو آخرت کے مقابلے میں 2 ٹکے کی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔
یہاں کی عزت ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، واہ واہ واہ، اللہ کہتے ہیں مر جائے گا ختم. اور یہاں کی ذلت ہم کہتے ہیں ہائے ہائے ہائے، اللہ کہتے ہیں مر گئے تو ذلت بھی ختم، غربت بھی ختم، امیری بھی ختم، بادشاہت بھی ختم، غلامی بھی ختم. 50-60 سال پہلے جو مر گئے کوئی جانتا ہے ان کو؟ بہت مشہور شخصیات کو جانتے ہوں گے، لیکن ان کے جاننے سے بھی ان کی صحت پہ کیا فرق پڑے گا؟ وہ کہیں گے تم ہمیں جانو نہ جانو، ہماری لاش پہ جو کیڑے ہیں ان میں کوئی ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو مادہ پرستی کی دنیا ہے جس نے دنیا کو اتنی زیادہ لفٹ کرا دی ہے. ابھی میں جب ایئرپورٹ پہ تھا تو ایک صاحب سے بات چیت ہو رہی تھی، کہنے لگے کہ ہمارے یہاں احتیاطی تدابیر نہیں ہوتی اس لیے حادثے ہوتے ہیں. بات صحیح ہے، ہم لوگ تھوڑے سے غیر محتاط بھی ہیں، لیکن یہ جو ابھی تباہی آئی ہے اس میں تو احتیاط کا تعلق ہی نہیں تھا. یہ تو کلاؤڈ برسٹ، بادل پھٹا اور وہ تو سارا پانی اچانک زمین پہ آیا، اس میں کیا احتیاط کرے گا انسان؟ ہو ہی نہیں سکتا. بادل کو پھٹنے سے کون روک سکتا ہے بھائی؟ بادل جب پھٹتے ہیں منو ٹنوں پانی جو بادلوں میں اچانک زمین پہ آتا ہے، اور وہ اتنی بڑی بڑی چٹانیں، اتنے بڑے بڑے پتھروں کو بہا کے لے گیا. وہ پتھر تو جہاں سے گزر انہوں نے ملیامیٹ کر دیا سب کچھ. ان لوگوں کو یہ غم نہیں تھا ابھی جب ہم گئے ہیں کہ ہمارے خاندان کے 30 افراد مر گئے، 40 ان کے لاشیں نہیں مل رہی. یہ غم تو پرانا ہو چکا تھا 4 دن. یہ تھا کہ لاشیں تو نظر آئیں. ایک آدمی نے کہا میرا بچہ غائب ہے، دوسرے نے بتایا کہ میں نے دفنا دیا ہے، مل گیا تھا مجھے، دفنا دیا ہے. تو رونے لگا کہ میں دیکھ ہی لیتا اس کو. ایسی افراتفری. دیکھو اس افراتفری سے بچنے کے 2 طریقے ہیں. یا تو اتنی احتیاطی تدبیریں اختیار کر لو کہ کبھی دنیا میں حادثہ ہی نہ ہو. کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے؟ اتنی احتیاط کر لو جو مائیکل جیکسن نے کی تھی. غم لیس ہو جاؤ گے، کوئی غم ہی نہیں آئے گا. ٹینشن کیوں ہوتی ہے؟ ٹینشن والی باتوں سے. ایسا ہی ہے نا؟ مجھے ایک بات بتاؤ، دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ٹینشن ہے یا نہیں ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ خوش زندگی. زندگی میں خوشیاں آئیں، پریشانیاں نہ ہو. سب سے بڑا انسانیت کا مسئلہ یہی ہے. اسی خوشیوں کے لیے تو دنیا ترقی کر رہی ہے. ہیلتھ کو فوکس کیا ہوا ہے تاکہ بیماری نہ ہو، کیونکہ بیماری خوشی نہیں ہے، بیماری کیا ہے؟ غم ہے. تو لہذا ہیلتھ کے شعبے میں انسان کتنا بڑھ رہا ہے. غربت خوشی ہے یا مالداری خوشی ہے؟ بول رہا ہے مالداری. ایک اکیلا آدمی بول رہا ہے، باقی سب چپ بیٹھے ہوئے. مالداری خوشی ہے. تو اس لیے غربت کے خاتمے کی کوشش کی جا رہی ہے دنیا میں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں مالدار بنوں. تو ٹینشنوں کے جتنے اسباب ہیں ان کو دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ ان کو ختم کیا جائے. اور ان سب کے پیچھے جو ٹاسک ہے، جو ہدف ہے، وہ کیا ہے؟ تاکہ ہمیں کیا ملیں؟ خوشیاں. خوشیاں ملیں ہمیں. لوگ شادی بھی اس لیے نہیں کرتے کہ ٹینشن ہے نا، خوشیاں چھین لیتی ہے شادی. اور ابھی ہماری گورنمنٹ جو ہمارے اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے قانون سازی کر رہے ہیں خواتین کو رائٹس دے کے، جس طرح کے حقوق دیے جا رہے ہیں اس سے جو تھوڑی بہت شادی کا رواج تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. ابھی ایک قانون کی بات چل رہی ہے کہ جو مرد ڈیورس دے گا نا بیوی کو، وہ آدھی پراپرٹی دے گا. یہ قانون ہمارے ملک میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پہ نیچے خواتین کے کمنٹس تھے کہ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے تاکہ مردوں کو پتہ چلے. خواتین بیچاری بہت سیدھی ہیں، ان کو نہیں اندازہ کہ محترمہ جب یہ قانون بن گیا نا تو یہ نہیں ہوگا کہ مرد ڈیورس دے اور آپ کو آدھی جائیداد دے. وہ ڈیورس دے گا، ڈاکومنٹ میں شو نہیں کرے گا. وہ پاگل کا بچہ تھوڑی ہے کہ اس کو عورت سے غصہ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، چھوڑنا بھی چاہتا ہے اور ایسے طریقے سے چھوڑے کہ آدھی جائیدادیں بھی دے. یہ یورپ امریکہ سے سامنے دم ہلانے والے لوگ ہیں بغیر سوچے سمجھے. وہیں سے اپنا تو جب کوئی دین مذہب ہے نہیں، فواد چودھری کی طرح دبئی کو پسند کرتا ہے، تو جس کے اپنے کوئی سوچ نہیں ہوتی پھر وہ دوسروں کی سوچ کا غلام ہوتا ہے. وہ اس میں ریسرچ کی صلاحیت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اس میں. تو اب اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ جو شادی شدہ مرد ہیں وہ ڈیورس پیپر پہ نہیں دیں گے، وہ لیکن ویسے چھوڑ دیں گے. وہ تو کوئی گن پوائنٹ پہ مرد کو بیوی کے پاس لا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں لا سکتا. دوسرا جو نہیں جنہوں نے کی وہ کرنا چھوڑ دیں گے.
بولیں گے کیا بعد میں پتہ نہیں کیا نکلے بھائی ہے کہ ہم نے شادی اور بعد میں چھوڑنا پڑ گیا تو آدھی پراپرٹی. تو باہر ملکوں میں تو میں نے بہت وزٹ کیا ہے, وہاں لوگ کیا کرتے ہیں, اگر کسی کو شادی کرنی بھی ہے تو پہلے اپنی پراپرٹی اپنے بھائی کے نام کرے گا, اس کے بعد شادی کرے گا. وہ کہ چھوڑنی پڑ گئی, کوئی مسئلہ ہو گیا تو میں تو گیا. اس لیے اسلام کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے بھائی, اسلام کی ٹکر میں آنے کی کوشش مت کرو. تو خیر یہ تو مجھے ٹینشن سے شادی یاد آئی, ٹینشن کی بات چلتی ہے تو شادی خود بخود یاد آ جاتی ہے نا. وہ ایک آدمی نے کسی دوسرے سے کہا, مقابلہ چل رہا تھا, وہ برا بلا کہہ رہا تھا, تو غصے میں کسی کو اس کو بولا کہ بھائی وہ اس کو گالی میں کتا بول دیا. گالی میں کیا بول دیا؟ کتا ہے تو, ایسے بول دیا. وہ بڑا ہوشیار تھا, اس نے کہا کتے سے یاد آیا آپ کے والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے آج کل. اب دیکھو کیسا جواب دے دیا اس نے, کتے سے یاد آیا والد صاحب خیریت سے ہیں؟ تو مجھے بھی ٹینشن سے یاد آیا دونوں آپس میں کیا ہے ملے ہوئے ہیں. تو پہلے کم ٹینشن ہے, ہماری حکومت اور الٹے الٹے قوانین بنا کے ٹینشنوں میں اور اضافہ کر رہی ہے. تو اس سے خواتین کو حقوق ملنے والے نہیں ہیں, اس سے جو تھوڑے بہت مل رہے ہیں نا ان کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. تو لیکن کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا ان باتوں پہ. میں دیکھ رہا ہوں کوئی سب پتہ نہیں کیا چل رہا ہے آج کل. خیر, تو دنیا میں خوشی کے پیچھے ہر شخص بھاگتا ہے, یہ انسان کی نیچر ہے. ذمہ داریوں سے ہر شخص جان چھڑاتا ہے. تو پوری دنیا میں جتنی بھی اسٹرگل ہو رہی ہے, جتنی بھی محنتیں ہو رہی ہیں, جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہیں, پوری دنیا میں ہر شخص وہ کس چیز کی تلاش میں ہے؟ خوشی کی, ہیپینس. لائف میں کیا ہو؟ خوشیاں ہو. تو اب خوشیوں کے حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ٹینشن کے جتنے اسباب ہیں وہ سارے اسباب ختم کر دیے جائیں, کیونکہ جب سبب ہوتا ہے تو مسبب ہوتا ہے. تھوڑی گاڑی اردو ہے. دیکھو آگ سبب ہے پانی کو گرم کرنے کا, یہی ہے نا. تو آگ بجھا دو گے تو پانی گرم ہونا, جب پانی بوائل ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ چولہے کو بند کر دیتے ہیں. تو سبب ختم, تو سبب کا مسبب, مسبب کہتے ہیں جو نتیجہ ہو سبب کا. تو پانی گرم ہونا بند, وہ ابلنا بند ہو جاتا ہے, آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو دنیا میں جب بھی آپ کوئی نتیجہ کسی سبب سے حاصل ہو رہا ہوتا ہے اور آپ چاہتے ہیں یہ نتیجہ حاصل نہ ہو, تو اس سبب کو ختم کیا جاتا ہے. آپ چاہتے ہیں کمرے میں اندھیرا ہو جائے, تو اندھیرا نہ ہونے کا سبب تھا بلب, یہ ٹیوب لائٹ جس کو ہندی میں کہتے ہیں چمک ڈنڈا, وہ سبب تھا. آپ نے الیکٹریسٹی کو ڈسکنیکٹ کر دیا, لائٹ خود بخود غائب. تو ہمیں جو دن بھر میں یا زندگی بھر میں جو ہمیں ٹینشنیں ملتی ہیں, یہ ساری کی ساری ٹینشنوں کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. ایویں ہی کچھ بھی نہیں ہو جاتا دنیا میں. اگر کوئی کہے میں تو کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی میں ٹینشن میں ہوں, ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں جی بعض ٹینشنیں ایسی ہیں جن کا کوئی سبب نہیں ہوتا. تو دیکھو مفتی صاحب میرے تو زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہے پھر بھی میں کیا ہوں؟ ٹینشن میں. لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا بھائی, اس کا بھی ایک سبب ہے. آپ کو جو بلا وجہ کی ٹینشن ہو رہی ہے وہ دیکھنے میں بلا وجہ ہے, اصل میں وہ آپ کے پاگل ہونے کی دلیل ہے. یا تو آپ کو دنیا کی محبت بہت زیادہ ہے, تو آپ کو بلا وجہ کا خوف ہے کہ یہ خوشی چھن نہ جائے, تو وہ لاشعور میں وہ خوف آپ کو ٹینشن دے رہا ہوتا ہے. تو بغیر وجہ کے کبھی بھی ٹینشن نہیں ہوتی, کوئی نہ کوئی اس کی لاجک, کوئی سبب ہوتا ہے اس کا. تو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ مادہ پرستوں کے لیے, مذہبی لوگوں کے لیے نہیں, مذہبی لوگوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ آخرت ہے. جو واقعی مذہب کو فالو کرتے ہیں ان کا مسئلہ ٹینشن ہے ہی نہیں. ان کا مسئلہ کیا ہے؟ آخرت. ٹینشن ہے ان کا مسئلہ دوسرے درجے میں. جو الٹیمیٹ ویژن ہے ان کا, جو بڑا ویژن ہے ان کا, وہ کیا ہے؟ دیکھو آپ کو یہاں سے بیٹھ کے صدر پہنچنا ہے, وہاں دکان کھولنی ہے آپ نے, اور آپ کو پتا ہے آج کسٹمر کا بے تحاشا رش ہوگا. جیسے رمضان کے آخری عشرے میں عید کی شاپنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. اب آپ کو پتا ہے ایک دن بھی دکان کا میں نے ناغہ کر دیا تو لاکھوں روپے کا میرا نقصان ہو جائے گا. تو آپ کا ہدف کیا ہوگا؟ دکان تک پہنچنا. اب دکان تک پہنچنے کے بہت سارے طریقے ہیں.
بہترین طریقہ یہ آپ اپنی گاڑی میں جائیں, لینڈ کروزر میں جائیں, اے سی ہو اس کے اندر, لیکن وہ گاڑی اتفاق سے خراب ہو گئی. دوسرا طریقہ ہوگا کہ آپ ٹیکسی کرائیں, ٹیکسی بھی نہیں مل رہی. یہ سارے طریقے ٹینشن سے بچنے کے ہیں, پہنچنے کے. لیکن ایک طریقہ ہے, آپ بس میں بیٹھ کے چلے جائیں, W11 میں یا کوئی اور بس میں آپ لٹک جائیں, اللہ پہنچا دے تو آپ پہنچ جائیں, نہیں پہنچائے تو آپ نہیں پہنچے. جیب کٹنے کا بھی خطرہ, آپ کو سیٹ ملے نہ ملے, کھڑے ہو کے جائیں, پائیدان پہ پاؤں رکھ کے جائیں, کتنی ٹینشنیں ہیں. کیا ان ٹینشنوں کی وجہ سے آپ دکان پہنچنے کا ارادہ ترک کر دو گے؟ نہیں, آپ کہو گے سیزن چل رہا ہے بھائی, کوئی بات نہیں یار, ایک دن ہم ایسے چلے جائیں گے. اب کوئی کہے دنیا میں تیرا مقصد ٹینشن سے بچنا ہے ہی نہیں, کیونکہ تو دھکے کھا کے بسوں میں جا رہا ہے, اس کا مطلب تو ٹینشن سے محبت کرتا ہے. تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ بھائی ٹینشن سے محبت کسی کو بھی نہیں ہوتی, لیکن میری زندگی میں دو مقاصد ہیں. ایک مقصد تو یہ ہے کہ میں یہ سفر کروں وداؤٹ اینی ٹینشن, اور ایک مقصد ہے میں دکان تک پہنچ جاؤں. تو جہاں دونوں مقصد ٹکرائیں گے تو میں دکان کو زیادہ فوکس کروں گا اور چھوٹی ٹینشن کو بڑی ٹینشن پہ قربان کر دوں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی اپنی بات؟ کیا خیال ہے؟ کیونکہ آپ کہو گے یار وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے, وہ دکان تک پہنچنا ہے, بڑے لٹکتے جاؤ, اور بڑی خوشی خوشی جاؤ گے کہ یار پہنچ تو گئے نا, کوئی بات نہیں پہنچ تو گئے, پیدل نکل جاؤ گے آپ. تو جو دین کو فالو کرتے ہیں ان کا اصل مقصد ہے آخرت, تو وہ بھی چاہتے ہیں اس آخرت کے لیے جو دنیا کا سفر ہے اس میں ہماری زندگی ٹینشنوں سے پاک ہو, پریشانیاں نہ ہو. لیکن اگر پریشانیاں آ بھی جاتی ہیں تو وہ ان کو زیادہ پریشان اس لیے نہیں کرتی کہ وہ اصل ہدف ان کا دنیا ہے ہی نہیں. ان کا دنیا ہدف ہی نہیں ہوتا بھائی. یہ جو مادہ پرست لوگ ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے, دو ہی طبقے ہیں نا دنیا میں, یا تو اسلام کو ماننے والے یا اسلام کو نہیں ماننے والے. تو جو اسلام کو پراپر مانتے ہیں ان کا ہدف ہی آخرت ہے. تو پہلی ٹینشن تو یہیں سے ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ لو بھیا, نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دیکھو کتنی زبردست بات ہے یار. ایک آدمی کھڑا ہوا ہے روڈ پہ, اس نے پہنچنا ہے دکان کیونکہ سیزن چل رہا ہے. ایک اس کی ٹینشن ہے, وہ ٹینشن ہے یار میں پہنچ جاؤں بس کسی طریقے سے, اور اس کو امید بھی ہے کہ پہنچ جاؤں گا, گاڑیاں چل رہی ہیں, نہیں تو پیدل تو ہے ہی نا. پیدل میں ٹینشن زیادہ ہوگی, بس میں تھوڑی کم ہوگی, ٹیکسی میں اور کم ہوگی, اپنی گاڑی میں اور کم ہوگی. ایک یہ آدمی ہے. ایک دوسرا آدمی وہ ہے جس کا مقصد دکان تک پہنچنا نہیں ہے, وہ سمجھتا ہے میں دنیا میں آیا ہی لگژری گاڑی میں سفر کرنے کے لیے ہوں. میں دنیا میں آیا کس لیے ہوں؟ لگژری گاڑی میں سفر ہو. اب اس کی گاڑی ہو گئی خراب, وہ تو پاگل ہو جائے گا نا ٹینشن سے. آپ اسے کہ پیدل چلا جا, وہ کہے گا میرا تو مقصد ہی یہ تھا کہ لینڈ کروزر میں بیٹھ کے میں ٹریول کروں, میں W11 میں کیسے سفر کروں گا بھائی؟ تو ٹینشن سے ہلاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا تو ہدف ہی یہی ہے. تو اس کو کہا جائے گا اس کو ٹینشن نہیں بنا, اس کو ہدف نہ بنا. لیکن وہ کیسے بنائے گا؟ کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا ہدف اس کے سامنے ہے ہی نہیں. تو مذہبی لوگ جو ہوتے ہیں ان کا ہدف ہی جب آخرت ہے, دنیا ان کا ہدف ہی نہیں ہے, دنیا کی ٹینشنوں سے بچنا ان کا اصل ویژن ہی نہیں ہے. تو یہیں سے ٹینشن فری زندگی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کیا یار یہاں مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی کیا ہے, 4 شادیاں ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں تو کنوارے مر جاؤ, کیا ہوا؟ پیسہ مل گیا ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. اپنا ذاتی گھر مل گیا ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. یہ نعمت مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک. کینسر ہو گیا اللہ نہ کرے, شفا مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. سب میں نے دیکھا ہے کینسر کے پیشنٹ بھی صبر کر رہے جو دین پہ چلتے ہیں. تو اللہ بچا کے رکھے ہم سب کو کینسر سے اور پریشانیوں سے. تو اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. دیکھو پریشانیوں سے بچنے کے لیے آپ کے پاس 2 حل ہیں. ایک تو جو اسلام نے بتایا کہ ان ٹینشنوں کو سمجھ لو کہ یہ آئیں گی زندگی میں, یہ تمہارا اصل ہدف ہے ہی نہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ٹینشنوں کے اسباب سے بچا جائے, پریشانیوں کے اسباب سے بچا جائے, کیونکہ جب سبب نہیں ہوتا تو اس پہ نتیجہ مرتب نہیں ہوتا. اب ہم آتے ہیں پریشانیاں اور ان کے اسباب کی طرف. کیا خیال ہے؟
بھائی کون کون سی چیزیں جو انسان کو پریشان کرتی ہیں ان چیزوں کی ایک لسٹ بنائیں ڈائری میں, اور دیکھیں کہ یہ والی پریشانی کا سبب کیا ہے, اس کو نکالا جائے. یہ والی پریشانی کا سبب کیا ہے, اس کو بھی مارکیٹ سے. بارش مجھے لگ رہا ہے زیادہ ہو گئی کراچی میں, بہت ڈھیلے ڈھیلے سے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, بہت سست سے. تھکاوا تو میں ہوں, میں رات کو سویا نہیں ہوں بھائی, جہاز میں جو تھوڑی دیر میں نے کمر سیدھی کی ہے میں سویا ہوں. پریشان آپ لگ رہے ہو مجھے. تو آپ لسٹ تیار کر لو نا, کیا خیال ہے بھائی؟ لسٹ تیار کر لو. یہ پریشانی مہنگائی نمبر 2, آپ کا ذہن جس طرف جا رہا ہے اس کو ہٹا دیں تھوڑی دیر کے لیے, ٹھیک ہے. مہنگائی, بے روزگاری, بیماری اور گٹر کے ڈھکن. کراچی میں تو اتنی ہے کہ صرف کراچی کی ٹینشنوں سے پوری ڈائری بھر جائے گی. اوریجنل ٹینشنیں اس کے بعد شروع ہوں گی. گٹر کے ڈھکن, فلانا ڈمکانا, لکھتے چلے جاؤ لکھتے چلو. ایکسیڈنٹ سے خطرہ, لکھتے چلے جاؤ. کرنٹ لگنے کا خوف. تو آپ نے تمام ٹینشنوں سے بچنے کے لیے اب آپ نے ماہرین کو بلایا, یار میری زندگی میں متوقع ٹینشنیں یہ ہیں, ان تمام کو میں نے اپنی زندگی سے دور کرنا ہے, تو اس کے لیے مجھے حل بتاؤ. مجھے ڈر ہے کرنٹ لگنے سے کہیں خدا نخواستہ مر نہ جاؤں. تو وہ کہے گا بھائی یہ نئے سرے سے آپ وائرنگ کروائیں اپنے گھر کی. یہی ہوگا نا. آپ کہتے ہو مجھے ڈر ہے کہ میں بہت سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں شوگر پیشنٹ ہیں جن کے کڈنی جواب دے گئے, گردے جواب دے گئے, تو میں نہیں چاہتا مجھے شوگر کی ٹینشن ہو. وہ کہے گا بھائی آپ ابھی پہلے تو شوگر کا ایک ٹیسٹ کراؤ, اگر تھوڑا سا بھی امکان ہے تو یہ ایکسرسائز اور یہ خوراکیں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے سبب وہ بھی اختیار کرنا شروع. آپ نے دیکھا یار وہ فلاں شوگر کا پیشنٹ نہیں تھا لیکن بیٹھے بیٹھے گر گیا, ہارٹ اٹیک ہوا, وال ڈلے ہوئے, چلا بھی نہیں جاتا, پھرا بھی نہیں جاتا, ایک زندگی عذاب بن گئی اس کی. تو آپ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس گئے کہ جی میں نے جو ڈائری تیار کی تھی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کون کون سی ٹینشنیں انسان کو ٹینشن دیتی ہیں, تو اس میں یہ بھی تھا دل کی بیماریاں. تو آپ ہارٹ اسپیشلسٹ ذرا میرا دل ول چیک کر کے بتاؤ. اس نے بتایا اتنی بلاکیج ہے, ایڈوانس میں آپ نے آپریشن کرا لیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ٹینشن سے بھی آپ کیا ہو گئے, بولو, پاک. بے روزگاری کی ٹینشن کے لیے آپ نے کاروباری لوگوں سے رابطہ کیا. بہرحال آپ نے پوری ایک لسٹ تیار کر لی. تو مجھے ایک بات بتاؤ, کیا پھر بھی آپ ٹینشن فری ہوگے؟ ہوگے کیا؟ دیکھو ایک دنیا میں شخصی, میں مائیکل جیکسن کا بار بار مثال کیوں دیتا ہوں, وہ ایک ایسی مثال ہے کہ یہ جتنی میں بیانات میں مثالیں دیتا ہوں نا ساری مائیکل جیکسن پہ فٹ ہو جاتی ہیں. غربت ٹینشن ہے. مائیکل جیکسن امیر تھا غریب تھا؟ بولو, امیر تھا. غربت والی ٹینشن کے اسباب اس نے دور کر دیے. اس کے پاس کمانے کا ذریعہ تھا, اور ایسا ذریعہ, ایک ایک ٹھمکے 2-2 کروڑ روپے کے تھے اس کے. ایک ٹھمکے کی جو ماہرین کہتے ہیں, ماہرین ٹھمکی یاد, وہ کہتے ہیں ایک ایک ٹھمکا کتنے کروڑ کا تھا؟ 2-3 کروڑ ایک دفعہ ہلنے کے لے لیتا تھا وہ. بھائی وہ ہلا ہے نا, میں اور آپ کے ہلنے کی کیا حیثیت, وہ ہلا ہے, وہ معمولی آدمی نہیں ہے. چڈی بنیان اس کے کروڑوں روپے میں بکتے تھے. چڈی بنیان مائیکل جیکسن کی چڈی ہے, مائیکل جیکسن کا بنیان. دوسرا, بیماری ٹینشن, اس نے ڈاکٹر پالے ہوئے تھے. ایسے نہیں ہم غریبوں کی طرح بیمار ہو رہے ہیں تو کھانستے ہوئے ڈاکٹر کے پاس پہنچ رہے ہیں, اور وہ پہلے سے تھرمامیٹر منہ میں لگا دیتا ہے ہمارے تاکہ شور نہ مچائیں کلینک میں بیٹھ کے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر یہ بھی کر رہے ہو, تھرمامیٹر رکھ کے چلے گئے, شور مچا رہے ہوتے ہیں نا لوگ, چپ کر کے بیٹھا رہے آرام سے. ایسا نہیں تھا, اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی. ڈاکٹر ہر وقت اس کے پاس رہتے تھے جو اس کو چیک کرتے رہے کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی ہے. تو بیماری کی ٹینشن سے بہت دور, اسے بیمار ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تھا. اتنے زبردست بیماری سے بچنے کے اسباب اختیار کرنا ممکن ہی نہیں ہے. میں اور آپ نزلے کے مریضوں سے صرف مصافحہ نہیں کرتے, گلے ملتے ہیں, اور وہ جس کو نزلہ نہ بھی ہو اس سے ہینڈ شیک بھی نہیں کرتا تھا. ہاتھوں میں گلوز, اس کے بعد مصافحہ, تاکہ غریبوں کے جراثیم امیروں میں ٹرانسفر نہ ہو. سمجھ رہے ہو, یہ پاگل ہونے کی علامت ہے. یہ جو مادہ پرست آدمی ایسا ہی پاگل ہوتا ہے.
اور ہم دیکھ رہے ہیں آج یہ جتنے بھی آج کل آ رہے ہیں نا جو دبئی جیسا ہونا چاہیے پاکستان، ایکچولی مولویوں کو یہاں سے، یہ سارے آپ کو ڈپریشن کے مریض بنائیں گے. شکر کرو تمہاری سوسائٹی میں مولوی ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ ٹینشن ہے ہی نہیں، بڑھ میں جائے یار، مرو ٹینشن سے. اسی ٹینشنوں میں جیو مرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں خود سے اسباب اختیار نہ کرو، وہ خودکشی ہے، وہ حرام ہے. تو شہرت، بعض لوگوں کو شہرت چاہیے ہوتی ہے، وہ مشہور نہ ہو تو ٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. شہرت کے اسباب مائیکل جیکسن نے بہت اختیار کیے، بہت زیادہ اسباب تھے اس کے پاس شہرت کے. دنیا کا مشہور ترین آدمی کہ جس کو ایک مولوی بھی جانتا ہے، اتنا مشہور، ایک مولوی کیا سارے مولوی جانتے ہیں. تو شہرت، عزت اتنی، کہیں بھی جائے دنیا جھک جھک کے سلام کرو، ہاتھ لگانے کے، بھائی ہاتھ لگائے. کسی نے مائیکل جیکسن کو چھوا بھی ہو، ساری زندگی بتاتا رہے گا میں نے چھوا تھا اس کو، میں نے ہاتھ لگایا. اتنی عزت وغیرہ 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 وغیرہ. تو موت سے اور پریشانیوں سے بچنے کے تمام ترین اسباب اگر اس کائنات میں کسی نے اختیار کی ہے، جس کی ایک موجودہ مثال جو ہمارے سامنے ہے، ہوئے ہوں گے بہت سے لوگ لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے، جس کا سب کو علم ہے، اس شخصیت کا نام کیا ہے؟ مائیکل جیکسن. اچھا، یہ ساری چھوٹی چھوٹی ٹینشنیں، غریب ہونا، زیادہ مشہور نہ ہونا، زیادہ صحت مند نہ ہونا، یہ تھوڑی تھوڑی، سب سے بڑی ٹینشن موت ہے یا نہیں ہے؟ اگر ایک آدمی کو دنیا میں کہا جائے یا تو پیسہ یا زندگی، تو وہ کس کو ترجیح دے گا؟ زندگی. وہ بے وقوف ہوگا تو خودکشی کی طرف جائے گا، لیکن نارملی لوگ کہتے ہیں ایسے پیسے کا کرنا ہی کیا جب زندگی ہی نہ ہو. تبھی تو یہ ڈاکو لوگ کڈنیپ کرتے ہیں اور بولتے ہیں مار دیں گے، اتنے کروڑ روپے دے دو. تو لوگ کہتے ہیں یار زندگی بچاؤ، کروڑوں کو چھوڑو. دنیا کی سب سے بڑی ٹینشن، بیوی سے بھی استغفر اللہ، یعنی سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے؟ موت ہے. بھائی سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے؟ ایک خاتون نے میرے کسی بیان پہ کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ میں اس بندے کے بیان سن کے ڈپریشن میں چلی گئی ہوں، یہ عورتوں کے خلاف اتنا بولتا ہے. ابھی 3-4 دن پہلے میں نے دیکھا، یہ صرف مردوں کے حقوق بیان کرتا ہے، اور عورتوں کو اس نے ایسا نیچا دکھا دیا جیسے ہمارے کوئی حقوق نہیں ہے. تو میں ان خاتون سے کہوں گا، انٹی ہیں یا بچیوں کی طرح ہیں ہماری، یا بہنوں کی طرح ہیں، جو بھی ہیں، مجھے ان کی ایج نہیں پتا، یہ آپ کو شیطان نے غلط فہمی میں ڈالا ہے. خدا کی قسم جتنے حقوق میں خواتین کے بیان کرتا ہوں نا، جینین حقوق، بات یہ کہ ایک ہوتا ہے حقوق کا لیبل، شور شرابہ، اور ایک ہوتے واقعی میں حقوق. تو جو واقعی میں حقوق ہے نا وہ اسلام ہی دیتا ہے، اور وہ علماء ہی بتاتے ہیں، اس سے آپ کو پائیدار حقوق ملیں گے. ایک ہے ڈرامے بازی والے حقوق جو یہ آج کل سیکولر لبرل لوگ خواتین کے رائٹس کے نام پہ بکواسات کر رہے ہیں کہ عورت کو آزادی دے دو، بغیر کپڑوں کے بھی وہ گھومے، عورت کو آزادی دے دو، وہ چڑیوں میں گھومے، اس کی مرضی ہے، برقعے نہیں پہناؤ. اور بھائی یہ حقوق نہیں ہے، یہ مردوں کے حقوق ہیں. مردوں کے حقوق یہ کہ تو برقع کیوں پہنتی ہے؟ مرد تو چاہتا ہے یاشی. مردوں کے حقوق یہ کہ اس کو عورت ہر وقت، ہر جگہ، ہر اینگل سے نظر آئے. اس میں مزے عورت کے نہیں ہیں، مزے کس کے ہیں؟ آدمیوں کے مزے ہیں. اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دے کے مردوں کے مزے چھینے ہیں. دیکھو جب ہم شرعی پردے پر بیان کرتے ہیں کہ بھابیاں دیور سے پردہ کریں، تو بھابی کو کم تکلیف ہوتی ہے، دیور کو زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ مزے کس کے چھن رہے ہوتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ دیور. جب ہم کہتے ہیں سالی کے لیے جائز نہیں ہے کہ بہنوئی کے سامنے آئے، اس سے بے تکلف ہو، تو تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ بہنوئی کو. وہ کہتا ہے یار یہ کیا بات ہوئی، صرف اس خاندان کی ایک بیگم، وہی تو سالیوں سے بھی فری ہو رہا ہوتا ہے. تو مزے تو سارے کس کے خراب ہو رہے ہیں؟ دیکھو کو ایجوکیشن کھولو، اس میں لڑکوں کے ایڈمیشن زیادہ ہوں گے، اور لڑکیوں کے الگ کوئی ادارہ کھولو اور لڑکوں کا الگ، اس میں لڑکے آئیں گے ہی نہیں. ایک انگلش لینگویج ٹیچر ہیں ہمارے جاننے والے، انہوں نے ایک انگلش لینگویج سینٹر کھولا. میں نے کہا آپ تو مذہبی آدمی ہو یار، کو ایجوکیشن کیوں کھولے لڑکے لڑکیوں کو؟ کہہ رہے ہیں یار خالی لڑکوں کا کھولو تو لڑکے آتے ہی نہیں ہیں. نہیں آ رہی نا میرے خیال ہے بات سمجھ میں. کہہ رہے ہیں صرف لڑکوں کا ہم نے جب لینگویج سینٹر کھولتے ہیں تو لڑکے ہیجڑے بھی نہیں آتے اس میں، لڑکے تو دور کی بات.
ہاں صرف لڑکیوں کا کھولو تو لڑکیاں آ جائیں گی اس میں, صرف لڑکوں کا کہہ رہے ہیں انسٹیٹیوٹ کھولو, لڑکے نہیں آتے, 2-4 آ جائیں گے. ان کی بھی پتہ نہیں اب تحقیق کرنی پڑے گی, وہ لڑکے ہیں ہوں گے, نیک لوگ ہوں گے. وہ زیادہ ڈیپ میں چلا جاتا ہوں بعض دفعہ میں, تو وہ کہتے ہیں وہ لڑکے بھی نہیں آتے, اس لڑکے آتے ہی نہیں ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کو ایجوکیشن میں مزے لڑکیوں کے نہیں ہیں, مزے کس کے ہیں؟ لڑکوں کے زیادہ مزے ہیں. عیاشی کس کی ہے؟ لڑکوں کی. تو میں جب عورت کو کہوں گا کہ پردہ کرو, میں کیا اسلام کہتا ہے تو عورت کے تحفظ کے لیے کہتا ہے بھائی, تاکہ مردوں کے مزے نہ ہوں, اور مرد تمہاری طرف جب آنے کا ارادہ کرے تو اس کے پاس تمہیں بیوی بنانے کے علاوہ کوئی آپشن نہ ہو. اور بیوی بنانے کے بعد تو 20 ذمہ داریاں اس کے کندھوں پہ آ جاتی ہیں, 20 ذمہ داریاں آ جاتی ہیں کندھوں پہ. تو وہ جو لبرل انٹیاں ہیں وہ کہتی ہیں نہیں ہمیں کسی کی بھی وائف نہیں بننا, ہم پہ بھی تو ذمہ داریاں آ جاتی ہیں, ہم گرل فرینڈ میں ہی زیادہ لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ بھی آپ کو شیطان نے الو بنا دیا ہے. گرل فرینڈ میں بننے میں آپ لائف کو تھوڑے دنوں کے لیے انجوائے کر رہی ہو. میں جب یہ جملہ بولتا ہوں تو بھی خواتین کو غصہ آتا ہے کہ عورت پہ بڑھاپا مرد کی نسبت جلدی نہیں بلکہ بہت جلدی آتا ہے. تو یہ گرل فرینڈ کے مزے تھوڑے دنوں کے ہیں, اس کے بعد وہ گرل فرینڈ بھی نہیں بنائے گا, پھر ترسو گی محبت کو. تو تمہارے فائدے کے لیے میں یہ سارے حقوق بیان کر رہا ہوں. تو اس پہ مجھے گالیاں دے رہی ہیں کہ اس کے بندے کی وجہ سے ہم ڈپریشن میں چلے گئے ہیں, اس بندے کی وجہ سے ہم. میں جب عدالتی خلا پہ بات کرتا ہوں کہ عدالتی خلا جو ہے یہ عورت نہیں خلا لے سکتی, یہ بھی عورت کا حق, عورت کو فائدہ ہے اس میں. جس طرح سے یک طرفہ خلا خواتین لے رہی ہیں, فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ سسٹم ہماری سوسائٹی میں چل پڑا نا, مردوں نے شادیاں کرنا چھوڑنی ہے, وہی ہوگا گرل فرینڈ گدے گھوڑے والا سیٹ اپ. کیونکہ مرد کو کہ یار میری ہے ہی نہیں ہے, جب چاہے ٹاٹا کر کے چلی جائے. اپنی چیز کو انسان دل بھی دیتا ہے اور اپنی چیز پہ خرچ بھی کرتا ہے. جب یہ رہے گا یار اپنی ہے ہی نہیں, جب چاہے جا سکتی ہے, تو وہ آپ کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ یوز کرے گا, وہ بیوی والی محبت نہیں دے گا. پھر عورتیں کہتی ہیں پھر مرد کو بھی تو رائٹ ہے, جب چاہے چھوڑ کے چلا جائے. رائٹ ہے, لیکن کتنوں نے چھوڑا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ جب کیونکہ مرد ویسے ہی سپیریئر ہے, یہ آپ کو ماننا پڑے گا, یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اس کو اگر شریعت چھوڑنے کا رائٹ نہیں دیتی ویسے بھی چھوڑ سکتا تھا. وہ آتا ہی نہیں گھر میں, کیا کر رہا, اس کو پولیس لے کر آتی گھر میں. وہ تو پاورفل ہے نا, اس کو کوئی قانون مجبور نہیں کر سکتا آپ کے پراپر حقوق دینے پر. اس کو صرف ایک چیز مجبور کر سکتی ہے, وہ یہ کہ اس کو یہ احساس ہو جائے یہ میری ماتحت ہے, بس یہ احساس اس کو مجبور کرے گا کہ اس کے حقوق دے. طاقت نہیں مجبور کر سکتی. تبھی تو انگریز حقوق نہیں دیتے, وہاں تو قوانین اتنے مضبوط ہیں, کوئی ایک پیالی چائے نہیں پلاتا بیوی کو. تو صاحب یہ باہر کی دنیا کے ڈھونگ ہیں جو ہم اس کے پردے چاک کر کے بتا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے خواتین کو جو لان تان کرنا ہوتا ہے نا, وہ نہیں کیا کرو, وہ نہیں کیا کرو. ورنہ اگر پھر بھی یقین نہ آئے نا, بولیں یہ مولوی جو ہے نا ہمارے حقوق کی بات نہیں کرتا, جاؤ پھر کسی انگریز سے شادی کرو. یہ کہہ رہے میرا نمبر دے دو, تو جاؤ وہاں جاؤ نہ, کرو نہ شادی, پتہ چل جائے گا تمہیں. وہ پھر دیکھنے میں بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, نائس ٹو میٹ یو, ٹھش پش کر رہا ہوتا ہے انگریز, گالی والی نہیں ہے اس کی زبان پہ. تو ایسی کیا ایسی خوش اخلاقی کا جس میں کوئی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہ ہو, اور باہر کتنوں سے چکر چل رہے ہوں یہ بھی نہ پتا ہو. یہاں کا آدمی گالی گلوچ کرتا ہے, غلط کرتا ہے, نہیں کرنا چاہیے, لیکن خدا کی قسم جو حقوق وہ اٹھا رہا ہوتا ہے نا, اس پہ 2-4 گالیاں اتنی افورڈیبل ہیں, وہ نہیں دینی چاہیے گالیاں, اچھا کام نہیں ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, جو یہاں نیک مسلمان مرد ہیں جو ساری زندگی حقوق اٹھاتے ہیں, اگر ان کی بیوی بولے کہ آپ بد اخلاق ہو, گالی نہ دیا کرو, گالی نہیں دیا کرو, اچھا یہ بری بات ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو آپ کو ٹھیک ہے میں زندگی بھر کبھی گالی نہیں دوں گا, میں نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو, ہاؤ آر یو, فائن, یہ الفاظ استعمال کروں گا, بالکل پولائٹ. لیکن گیس کی بجلی کا بل میں نہیں دوں گا, گیس اور بجلی کا بل میں بولو نا نہیں دوں گا. ویسے تو اب اللہ کا شکر ایسے بغیرت ہماری سوسائٹی میں آنے لگے ہیں جو نہیں دیتے, کہتے ہیں بیوی کمائے گی وہ اپنا کھائے گی, ہم اپنا کھائیں گے. یہ بغیرت ہول سیل کے حساب سے پیدا ہو رہے ہیں. یہ لبرلزم جس کی طرف ہمارا ملک جا رہا ہے, اس میں بغیرتی پہ غیرت کا لیبل لگایا جاتا ہے, حقوق کا لیبل. دنیا میں یہ بہت بڑا جرم ہو رہا ہے, یاد رکھو. ظلم ہوتا ہے لیکن اس پہ عدل کا لیبل لگایا جاتا ہے. جیسے عرب اپنی بیٹیوں کو دفن کرتے تھے تو اپنے آپ کو ظالم نہیں کہتے تھے, غیرت مند کہتے تھے.
تو جیسے غیرت کے نام پہ قتل کرنا ظلم ہے نا، ایسے ہی بغیرتی کے نام پہ بغیرتی کو عدل کا نام دینا، حقوق کا نام دینا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ظلم ہے. تو آپ بول دو کہ ٹھیک ہے میں آئندہ کیا کروں گا کہ گیس کا بل آدھا تم آدھا میں، بجلی کا بل آدھا تم آدھا میں، بچوں کا خرچہ آدھا تمہارا آدھا میرا، یہ ساری چیزیں ہم آپس میں شیئر کریں گے اور رات کو ہماری ملاقات ہوگی. کوئی کسی کے کوئی حقوق نہیں ہے تو نائس ٹو میٹ یو ہی رہ جائے گا، پھر کچھ بھی نہیں رہے گا بھائی. خیر ہم اپنے ٹینشن والے، ٹینشن سے پتہ نہیں دماغ ادھر کیوں چلا جاتا ہے میرا بار بار. ہاں تو مجھے یہ بات بتاؤ، دنیا میں سب سے بڑی ٹینشن موت. سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے؟ موت. آپ کو کوئی کہے کہ پیسے یا موت، تو آپ کس کو ترجیح دو گے؟ بھائی پیسے لے لے یار، زندگی چھوڑ دے. جلدی سے موضوع کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میرے بھائی ٹینشنوں کے جتنے اسباب ہیں، اور سب سے بڑی دنیا میں ٹینشن کون سی ہے؟ موت. تو مائیکل جیکسن نے اتنے ٹینشنوں کے اسباب اختیار کیے اور مرا مجھ سے بھی کم عمر میں. میری عمر مائیکل جیکسن سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، حالانکہ میں نے وہ اسباب اختیار، میں نے تو ٹینشنوں کے جتنے بھی دنیا میں اسباب تھے ان میں سب سے بڑے اسباب اختیار کیے ہوئے. کیا خیال ہے؟ اور ایک ایک نہیں، ہول سیل کے حساب سے. دیکھو ایک شادی کا مطلب ایک شادی نہیں ہوتی، 4-5 سالے بھی ہوتے ہیں، پھر ساس سسر بھی ہوتے ہیں. 2 کا مطلب 2 بیویاں نہیں ہیں. بہت ہلکی بات کی آپ نے، بہت ہلکی، بہت گھٹیا، یعنی ہلکی سوچ ہے آپ کی. 2 کا مطلب ڈبل سالے، ڈبل سسر، ڈبل ساس. 3 کو مطلب 3 سے اس ملٹی پلائی ٹینشن کو ملٹی پلائی کر دیں 4 کے ساتھ. مجھے مائیکل جیکسن سے پہلے مر جانا چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے تھا؟ میں تو لوگوں کے کورونا کے دنوں میں لوگوں سے گلے ملتا رہا ہوں، نہ میرے ہاتھ میں گلوز ہوتے ہیں. سیلاب زدہ علاقوں میں جاتے ہیں جہاں بیماریاں پھوٹی ہوئی ہیں. تو میرے بھائی اس سے صاف پتہ چلتا ہے، بات کو بس سمیٹتا ہوں، آپ ٹینشنوں کے اسباب اعتدال سے اختیار کریں. ٹینشنوں سے بچنا آپ کے بس میں نہیں ہے. وہ میں ایئرپورٹ کے واقعہ سنا دوں، وہ صاحب کہنے لگے اصل میں ایکچولی پاکستان میں ایسا وہ بہت بہتیاتی ہے. میں نے کہا میرے بھائی جاپان میں ٹوکیو میں وہاں موجود تھا، جب ایئرپورٹ پہ جہاز کھڑا ہوا ہے، دوسرے جہاز نے لینڈ کیا اور اڑا دیا کھڑے کھڑے جہاز کو. یہ اگر پاکستان میں ہوتا تو ہم کہتے یار کتنی کرپٹ حکومتیں ہماری کہ کھڑے کھڑے جہاز، اچھا بھلا جہاز اپنا، ایک دوسرا جہاز نا جو ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا ہے اپنا آرام سے کھڑا ہوا ہے، زلزلہ آیا ہوا تھا اس کی مدد کے لیے جا رہا تھا، وہ آرام سے اپنے وہ کھڑا ہوا ہے جہاز کہ جی میری باری آئے گی تو میں نکلوں گا. اور وہ ایسی جگہ کھڑا ہوا تھا، غلطی سے انتظامیہ کو پتا نہیں چلا کہ دوسرا جہاز جو اترا ہے تو اس کو پتا نہیں کہ راستے میں وسیم بھائی کی ریڑھی کھڑی ہوئی ہے، اور اڑا دیا اس کھڑے کھڑے جہاز. اس کے اندر جتنے بندے تھے سارے مر گئے. تو جاپان جب اتنی بڑی مسٹیک کر رہا ہے ایئرپورٹ پہ، جو ٹیکنالوجی اور لائن اور مینجمنٹ کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے، میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے حادثات سے بچنا کسی کے باپ میں یہ طاقت نہیں ہے. اللہ نے کائنات میں ایسا کوئی ملک پیدا نہیں کیا، ایسے لوگ پیدا نہیں کیے کہ جو حادثے سے بچیں. کچھ حد تک بچیں گے باقی. اور سب سے بڑی ٹینشن ہمارے یہاں ٹرینوں کے ہاتھ سے، اللہ بچائے ہمیں، زلزلے اور یہ کووڈ نے جو یورپ امریکہ میں تباہی مچائی ہے نا، ہمارے سارے حادثات کی اموات ترازو کے ایک پلڑے میں، ان کے کرونا سے مرنے والوں کی تعداد ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں تو 1 گنا نہیں 10 گنا زیادہ ویٹ ہوگا اس کا. قدرت نے اندر سے ہی ڈیمیج کر کے مار دیا، اندر سے ہی ڈیمیج کر کے مار دیا. اتنی موتیں ہوئی ہیں وہاں. اس لیے میرے بھائی ٹینشن فری ہونے کا یہ طریقہ سوٹیبل نہیں ہے کہ صرف اسباب کو فوکس، اسباب کو بھی کرو فوکس. اصل طریقہ یہ ان ٹینشنوں کو ٹینشنیں سمجھنا چھوڑ دو. بولے یہ سب کچھ ہوگا، بڑھاپا بھی آئے گا، بیماریاں بھی آئیں گی اور مرو گے بھی.